اور یقیناً آج جو ہماری اور آپ کی حالت ہے وہ اس حدیث کی مصداق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ جو چالاک اور عقل مند ہوتا ہے وہ اپنی موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، اور جو بیوقوف ہوتا ہے نا وہ آرزوؤں کے سہارے جیتا ہے، وہ جو ہے اللہ پر امیدیں رکھ لیتا ہے، آرزویں باندھ لیتا ہے۔ یہ بیوقوف کی نشانی ہے۔ آج ہم اور آپ ایسی آرزو اور امید کے سہارے جیتیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کبھی کبھی اپنے نفس کا جائزہ لیجیے۔ ابراہیم تیمی ایک بڑے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اپنے نفس سے کہا کہ اے نفس ذرا ایک بات بتلا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے، فرض کر لے کہ میں جنت میں ہوں اور جنت کے پھل فروٹس کھا رہا ہوں، جنت کے میوے کھا رہا ہوں، حوروں سے میں معانقہ کر رہا ہوں، حوروں کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں، کود رہا ہوں اور عیش اور آرام سے ہوں، اور اے نفس ذرا یہ بھی فرض کر لے، مان لے کہ میں جہنم کے اندر ہوں، میں جہنم کی سزا میں ہوں، میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، مجھے سانپ اور بچھو ڈس رہے، مجھے جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جا رہا ہے، اے نفس ذرا یہ بتلا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ تو کہتے کہ میرے نفس نے کہا کہ میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں نیک اعمال کروں، دنیا میں جاؤں اور نیک اعمال کروں۔ تو انہوں نے اپنے آپ سے کہا، اپنے نفس سے کہا کہ اے نفس پھر تو تیرے لیے آج موقع ہے، پھر تو تیرے لیے آج موقع ہے، آج تیرے پاس زندگی ہے، تو آج نیک اعمال کر کے جنت کا حقدار بن جا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، اپنے آپ سے پوچھئے بھائی، پوچھئے کہ بھائی میں کتنی نمازیں چھوڑا ہوں، میں کتنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، کم سے کم اتنا تو آپ کر سکتی۔ اسی طرح سے اور ایک اللہ کے ولی ہے احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا، بڑے نیک انسان تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ راتوں میں اٹھتے، تہجد کی نماز پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد یہ جو ہے احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ دعائیں مانگا کرتے تھے اپنی مغفرت کی، جو بھی دعائیں پوری رات دعاؤں میں گزارتے، اور پھر جب دعا کر کے تھک جاتے سمجھ لیجئے تو دعا کرتے کرتے چراغ کے سامنے میں آتے، پہلے زمانے میں چراغ ہوتا تھا، یہ سچی بات ہے، یہ چراغ کے سامنے میں آتے اور چراغ کے اندر اپنی انگلی رکھتے، چراغ کے اندر اپنی انگلی رکھتے، اور جب ان کو جلنے کا احساس ہوتا، جب ان کے انگلیوں میں جلنے کا احساس ہوتا، تب اپنے آپ سے کہتے کہ اے حنیف، یعنی اپنے آپ کو مخاطب کرتے، کہتے کہ اے حنیف ذرا یہ بتلا کہ تو نے فلاں کام فلاں دن کیوں کیا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، یعنی اپنے آپ سے کہتے کہ فلاں کام تو نے فلاں دن کیوں کیا تھا۔ جب تو اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جب ہم دنیا کی آگ کے جلن کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ سوچئے میرے دوستو، غور و فکر کیجئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔